السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک کو لے کے بیٹھا ہوں، ٹاپک حالات حاضرہ کے مطابق بہت ہی حساس اور بہت ہی ضروری ہے کہ انسان کے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں، انسان کے اوپر جب مشکلات آتی ہیں، انسان کے اوپر جب آزمائش آتی ہیں، کیا وہ خیر ہوتی ہیں یا وہ پریشانی کا سبب بنتی ہیں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے قریب ہوں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، کہ انسان نے جو اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آیا کہ ہر وہ بندہ بشر جو اس وقت پریشانی کے حال سے، پریشانی کے وقت سے پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بعض پریشانیاں انسان کو آزمائش کے طور پر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین کرتا ہے۔ اس کی ڈھیروں مثالیں ہمیں اپنے دین سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت سی مثالیں آنکھوں سے گزری، کانوں سے سنی۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، دیکھیں کیسا مالک غفور ہے، مشکلات میں ڈالتا بھی ہے آزمانے کے لیے اور پھر نکالنے کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ آج کل ہم نے یہی دیکھا ہوگا کہ امتحان ہوتا ہے بچوں کا، استاد یا امتحان سینٹر والے صرف آپ کو سلیبس دیتے ہیں لیکن ان کے جواب نہیں دیتے۔ آپ نے پیپر کو خالی چھوڑ دیں، لکھ دیں، ٹک کر دیں، جواب دیں یا نہ دیں، انہوں نے صرف آپ کا کچھ دنوں بعد رزلٹ اناؤنس کرنا ہوتا ہے جسٹ۔ لیکن میرے مالک کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے، آزمائش میں ڈالتا بھی ہے اور نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر کلمات بھی سکھا دیے کہ میرے بندے آدم، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر معافی کے کلمات بھی سکھائے تاکہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب آج کل جو لوگ پریشان ہیں، مثال کے طور پر جن لوگوں کے کاروبار کے مسئلے ہیں، مالی طور پر پریشان ہیں، اب لوگ کرتے کیا ہیں؟ بیسک چیزیں، لوگ اس پریشانی کے حال میں اسباب تلاش کرتے ہیں، لوگ اس پریشانی کے حال میں اپنے ریفرنس تلاش کرتے ہیں، لوگ اس پریشانی کے حال میں
اپنے اندر ایک مایوسی کا جن پیدا کر لیتے ہیں۔ لوگ اس پریشانی کے حال میں خودکشی کرتے ہیں۔ لوگ اس پریشانی کے حال میں اپنے بچوں کی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ اس پریشانی کے حال میں اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ لوگ اس پریشانی کے حال میں اپنے زندہ ضمیر کو زندہ ہی زمین میں درگور کر دیتے ہیں۔ لوگ اس پریشانی کے حال میں اپنا ہر وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ صرف مال حاصل ہو جائے، وہ جائز ہو، وہ ناجائز ہو، وہ حلال طریقے سے ہو، وہ حرام طریقے سے ہو، بس ایک ہی طلب، تمنا اور ایک ہی چیز کی انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ مال ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا، اور جو چیز مالک کائنات خود کہتے ہیں کہ میرے بندے، جو رزق کا ایک بھی لقمہ تیری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، نہ وہ کم ہو سکتا ہے، نہ وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو جو مسبب الاسباب رب تعالی ہیں، انسان کا رجوع ان کی طرف کیوں نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر مجھے پریشانی آتی ہے، میں اپنے بہن بھائیوں سے، دوست احباب، رشتہ دار، اپنے ریفرنس کو سب سے پہلے کیوں استعمال کرتا ہوں؟ حالانکہ بطور ایک مسلمان مجھے سب سے پہلے رجوع اپنے رب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب جو یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ مسلمان ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کیا ہے، وہ رب جو رزق دینے میں مسلک، مذہب کو نہیں دیکھتا، وہ رب جو رزق دینے میں چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتا، وہ رب جو رزق دینے میں اچھے لباس اور برے لباس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ رب جو رزق دینے میں تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ رب وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے جو سال میں ایک دفعہ اس کے سامنے جھکتا ہے، وہ رب اس کو بھی رزق دیتا ہے جو پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں جھکتا، وہ رب اس کو بھی رزق دیتا ہے جو 5 وقت مصلی پر سر رگڑ رگڑ کے اپنے ماتھے پہ محراب ڈالتا ہے، وہ رب اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو جس رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے، رزق کے بارے میں تم نے پریشان نہیں ہونا، تو اللہ نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور باقی سب چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ اگر کسی ملازم کی، اس کے ٹوٹل ایکسپینسیوز کی، اس کے ٹوٹل اخراجات کی ذمہ داری اس کے دفتر کا مالک یا فیکٹری کا مالک یا علاقے کا کوئی بڑا لے لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بندہ اتنا ریلیکس ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ اس کا کام صرف اس کا حکم بجا لانا ہوتا ہے، اس اپنے مالک کا، وہ صبح ہو، وہ شام ہو، وہ دن ہو، وہ رات ہو، وہ سردی ہو، وہ گرمی ہو، بارش ہو، وہ دھوپ ہو، کچھ بھی ہو۔ دیکھیں ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں۔ ایک انسان اگر آپ کے اوپر سرپرستی کا ہاتھ رکھ دے اور کہہ دے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا کام صرف میری بات کو ماننا ہے، باقی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، تو انسان کتنا بے فکر، ریلیکس ہو کے اور بڑا ہی کوئی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ کے دنیا پہ زندگی بسر کرتا ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔
گارنٹی دینے والے کو اپنی زندگی کی گارنٹی کا نہیں پتہ، گارنٹی لینے والے کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ۔ اور مجھے بتائیں کہ وہ کتنا ہی خوبصورت وہ انسان ہے جو اللہ کی بات کو مانتا ہے اور اس کا یقین یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ رب جو اول سے اور آخر تک ہے، وہ رب جو معبود ہے، وہ رب جس کے کن پہ کل کائنات بن بھی سکتی ہے، وہ رب جس کے کن پہ کل کائنات تباہ بھی ہو سکتی ہے، وہ رب جس کے پاس یہ دنیا کے بڑے بڑے فرعون، قارون، حامان جیسے بڑے بڑے امیر بادشاہوں سے انہوں نے پوری زندگی کے اکٹھے کیے ہوئے سونے زیورات، وہ رب جس کے پاس خزانے کی اتنی کنجیاں ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے کل کائنات اکٹھی ہو کے اپنی دل کی مراد مجھ سے مانگنا شروع کر دے اور میں رب ان کو عطا کرتا جاؤں تو میرے رزق اور میرے مال کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ اگر سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کے باہر نکالا جائے جتنا اس کی نوک کے اوپر پانی آتا ہے، میرے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو کیوں نہ ہم اس مالک کائنات کی طرف اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہوئے اس رب سے رجوع کریں، اس رب سے مانگیں جو رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آج ہم پریشان ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے اصل اپنا جو راستہ ہے، اپنا جو منہج ہے، اپنا جو طریقہ ہے، اگر کوئی بندہ جائز کی سم رکھتے ہوئے زونگ کے نمبر پہ لوڈ کروائے گا تو کبھی جائز کی سم پر لوڈ نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بندہ کسی غیر متعلقہ ادارے پہ جا کے اب ایک بندہ FIR کروانے کے لیے 1122 کے آفس میں چلا جائے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جب آپ اپنے رب کے در کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ ٹھوکریں کھائیں گے تو اس بات کو اپنے دماغ میں ذہن نشین کر لیں، ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ عزت ملے گی تو رب کے در پہ ملے گی، عزت ملے گی، وقار ملے گا، خوشی ملے گی، دل کا سکون ملے گا، تو وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے در کے علاوہ، اللہ کے رابطے کے علاوہ، اللہ کے گھر کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی مدد کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اس دھوکے میں ڈالا رکھا ہے، اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ تو اپنے رب کریم کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ دھوکے میں ہے، ایک ایسا دھوکہ جس کے اوپر ایک پردہ ہے، جس دن وہ پردہ اٹھ جائے گا اس دن انسان اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حالات سے پریشان ہوں، اولاد سے پریشان ہوں، زندگی سے پریشان ہوں، لوگوں سے پریشان ہوں، معاشرے سے پریشان ہوں، کاروبار سے پریشان ہوں، زندگی کا کوئی بھی ایسا موقع ہو جو آپ کو پریشانی دے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ رب ہی تو ہے، جب سارے چھوڑ جائیں تو وہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ رب ہی تو ہے، اگر وہ کسی غیر مسلم کی بات کو قبول کرتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے، تو بطور مسلمان ہمیں بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کبھی بھی اپنے در سے اپنے بندے کو خالی نہیں چھوڑتی۔ بس فرق اتنا ہے، بندے کو اپنے رب سے مانگنا آنا چاہیے، فقیر بننا چاہیے اپنے رب کے در کا، اور اللہ کبھی بھی آپ کی جھولی کو انشاءاللہ
کبھی بھی خالی نہیں لوٹائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ اور ایک نئے چمکتے سویرے کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔